الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان اور کرم کہ جمعہ کا دن ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا فرسٹ جمعہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہے اور استغفار کرنی ہے، توبہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچیں اور نیکی کرنے کی سعادتیں اور توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بڑی خوشی کا دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہر عاشق رسول اپنی استطاعت کے مطابق خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی لنگر شریف کے سلسلہ، کوئی اپنے گھر کی سجاوٹ کے حوالے سے کسی بھی طرح کسی کی ہیلپ کرنا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو یہ بہت اچھا انداز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس انداز کے ساتھ ہم درود پاک کی کثرت بھی شامل کریں کیونکہ درود پاک قبول شدہ یہ عمل ہے، وظیفہ ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اسے فوراً قبول کر لیا جاتا ہے، اور جو بھی دعا مانگی جاتی ہے درود پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اب ظاہر سی چیز ہے کہ ایک وقت میں قبولیت تو ہوگی ہے، اب جو دعا ہم نے مانگی ہے، اس میں جو چیز مانگی ہے وہ اس وقت میں عطا کی جائے گی، تو ہم نے قبول شدہ دعاؤں کا انتظار بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب وقت آئے گا وہ بھی مل جائے گا جو ہم نے مانگا ہے۔ رب تعالیٰ بن مانگے کتنا عطا فرما دیتا ہے، اس کا بڑا کرم ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے صحت یابی عطا فرمائی ہے، ہمارے 2 ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، دانت ہیں، سر ہے، بال ہے، چلنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، جسم کے ہر اعضاء کے بارے میں آپ کو معلومات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ الحمدللہ یہ ہم آکسیجن سانس لے رہے ہیں بغیر کسی معاوضے کے۔ ہم اس وینٹیلیٹر کے اوپر ایک مریض کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو مصنوعی آکسیجن کے اوپر ہے، تو رب تعالیٰ نے ہمیں بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جتنا اس کا شکر ادا کرے کم ہے۔ ہمیں چاہیے وقت پر نماز ادا کرے، 5 نمازیں ہیں، 50 کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے کثرت سے درود پاک اور قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ماں باپ حیات ہیں، ان کی خدمت کریں، فوت ہو گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اچھے کاموں میں وقت گزاریں، برے کاموں سے بچیں، کرنے والے کام کریں، نہ کرنے والے کاموں کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی آپ کو بہت سے فضائل حاصل ہوں گے اور ملیں گے، دیکھنے کو بھی ملیں گے۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ جمعہ کے دن، تو سب سے پہلے درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ پھر 28ویں پارے میں سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے، اس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ جو قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہیں بخوبی، ان کے لیے 2 4 5 منٹ کی بات ہے، جو تھوڑا آہستہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 10 منٹ میں پڑھ لیں گے، تو اس کو بھی ذرا اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا میں بہت سی فضائل اور برکات بتائے گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سونے سے پہلے اذا وقعت الواقعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس پہ کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میں اور آپ غور کر لیں کہ ہم رات کو سونے سے پہلے وہ کون سی سورہ پڑھ کے سوتے ہیں، کون سے نفل پڑھ کے سوتے ہیں، توبہ استغفار کر کے سوتے ہیں، نماز عشاء مکمل پڑھ کے سوتے ہیں، یہ ہم سب اپنے حالات پہ غور کر لیں۔ مرد اور عورت پر 5 نمازیں دن میں فرض ہیں۔ اب جو بھی مسائل ہیں عورتوں کے تو وہ قضا کریں گی، تو مرد کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے بجائے سفر کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ اب درود پاک، سورہ جمعہ، سورہ واقعہ کی تلاوت آپ نے کرنی ہے، سورہ کہف کی بھی تلاوت دیکھ لیں جو صرف جمعہ کے دن کرنی ہے، سورہ واقعہ کی روزانہ سونے سے پہلے۔ اسی طریقے سے سورہ ملک شریف ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں گے، انشاءاللہ قبر میں روشن نور بن جائے گی اس کے لیے جس نے اسے پڑھا۔
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پارہ نمبر 29 ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ کو بھی پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اب جو بھی ہم وظائف کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اور اس میں خیر ہے، برکت ہے، فضیلت ہے، عزت ہے، کامیابی ہے، روحانیت ہے۔ اب بات ہے کہ انسان کس شوق اور جذبے کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے، اور اب تعالیٰ اسے بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اب شوق اور جذبہ کیا ہے؟ باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، گھر میں بیٹھیں، جنگل میں بیٹھیں، چھت پہ بیٹھیں، پہاڑ پہ بیٹھیں، دریا میں بیٹھیں، سمندر پہ بیٹھیں، نہر میں بیٹھیں، لیکن وہ جگہ پاک ہونی چاہیے جس سے آپ کے کپڑے ناپاک نہ ہوں۔ جگہ بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جسم بھی پاک ہو، وضو کر کے خوشبو لگا کے بیٹھ جائیں، ترے تنہا اور بالکل توجہ کے ساتھ آپ اس کو پڑھنے کا آغاز کریں۔ پھر دیکھیے اس کی روحانیت دل میں کیسی پھوٹتی ہے اور دل نور علی نور ہو جاتا ہے۔ آپ سب سے پہلے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ فضائل آپ کو ملیں گے۔ پارہ نمبر 11 انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ سورہ مل جائے گی آغاز میں ہی۔ اسی طرح آپ نے اللہ عز و جل کی جو لاڈلی سورہ ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ شخص جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی بے شک اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس سے کسی نے جنا۔ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو میرے دوست احباب، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو شخص خاتون ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ بھی 41 ٹائم سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد 2 نوافل پڑھ لیں اور اللہ کے حضور جھک کر دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، مغفرت کی دعا مانگیں، گناہوں سے بخشش کی دعا مانگیں، باقی سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل حلال کمائی سے کاروبار شروع کیا جائے، اس میں بھی کامیابی ہے۔ حلال کمائی سے جو بھی کام شروع کیا جائے، شروع میں رکاوٹیں ضرور ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے القرآن۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے کر سوئیں کہ ہم نے آج سارا دن کیا کیا، آیا ہم نے کس کس صورت میں کون کون سا وقت گزارا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری آئیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔